میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ عن ابی ایوب قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقرب الیہ طعام فلم ارى طعاما كان اعظم برکة منه اول ما اکلنا ولا اقل برکة في آخره قلنا یا رسول اللہ كيف هذا قال انا ذکرنا اسم الله حين اکلنا ثم قعد من اکل ولم يسم الله فاکل معه الشیطان رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ کھانا سامنے لایا گیا۔ کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میں نے اس کھانے میں اس وقت جو بڑی برکت دی کی جب کہ ہم نے کھانا شروع کیا تھا، ایسی برکت میں نے کسی اور کھانے میں نہیں دی کی، اور اس کھانے کے آخر میں میں نے جو کم تر برکت دی کی، ایسی کم برکت بھی اور کسی کھانے میں نہیں دی کی۔ چنانچہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا کیا سبب تھا کہ اس کھانے کی شروع میں تو اتنی زیادہ برکت دی کی گئی اور آخر میں اسی طرح بھی برکتی نظر آئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت کھانے کی شروع میں ہم نے اللہ کا نام لیا تھا، لیکن بعد میں ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا جس نے کھانا کھایا مگر اللہ کا نام نہیں لیا، لہٰذا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھایا، اس سبب سے آخر میں بے برکتی ہوئی۔ تو کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور آگے اور حدیث بھی آ جائے گی کہ کھانے کے آخر میں بھی اللہ کا حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ اس طرح فرماتے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت ہے اور پاکیزہ یعنی ظاہر داری اور دکھاوے سے خالی ہے، جس میں برکت عطا کی گئی ہے، یعنی وہ ایسی بابرکت حمد ہے کہ ہمیشہ جاری اور قائم رہے اور کبھی منقطع نہ ہو، وہ نہ کفایت کی گئی ہے اور نہ اس سے بے پرواہی ہوا، اے ہمارے رب۔ تو غیر مکفی اس لفظ سے لے کر آخر تک سارے جملوں اور پورے کلام، تو یہ آخر تک جو سارے جملے ہیں نا دعا کے، پورے کلام کو صفت بھی بنایا جا سکتا ہے اور طعام کو بھی صفت، اور طعام کی صفت بھی بن سکتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مطلب میں فرق آئے گا۔ اگر حمد کی صفت ہو تو مطلب اس طرح ہوگا کہ اس حمد کو ہم ہمیشہ اللہ کے لیے قائم اور دائم رکھیں گے، کسی مرحلہ پر اس کو ہم کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ اور یہ جو دوسرا لفظ ہے ولا مودعن یعنی اس تعریف کو ہم ترک کر کے نہیں چھوڑیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے، اور ولا مستغنن عنہ، اور نہ ہم اس حمد سے مستغنی ہو سکتے ہیں بلکہ اس کی طرف ہم ہر وقت محتاج ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حمد کو کسی حد پر نہ کافی سمجھا جائے، نہ اس کو ترک کیا جائے اور نہ اس سے بے نیازی برتی جائے۔ اگر ان جملوں کو طعام اور کھانے کی صفت بنائی جائے تو پھر ان جملوں کا مطلب اس طرح ہوگا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کسی وقت اس کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ ہر وقت اس کی طرف احتیاج رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ولا مودعن یعنی نہ اس کی تلاش اور طلب کو ترک کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے استغنائی برتی جا سکتی ہے، انسان ہر وقت اس کی طرف محتاج رہتا ہے۔ تو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ بیان کرنی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی عجوۃ العالیۃ شفاء وانها تریاق اول البکرۃ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالیہ کی عجوہ
کھجوروں میں شفا ہے اور وہ زہر وغیرہ کے لیے تریاق کی خاصیت رکھتی ہے۔ جب اس کو دن کی ابتدائی حصے میں یعنی نہار منہ کھایا جائے۔ العالیہ، مدینہ منورہ کی اطراف کے علاقوں کو عوالی کہتے ہیں۔ بعض عوالی 3 کلومیٹر تک دور واقع ہیں۔ تو اس حدیث میں مدینہ منورہ ہی کی عوالی میں سے کسی ایک کا ذکر ہے۔ اچھا، اول البکرت یعنی صبح نہار منہ کھانے سے یہ فائدہ ہوگا۔ تریاق ایک دوا کا نام ہے جو زہر کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عجوہ کھجور کے اندر یہ فضیلت، یہ تاثیر جو ہے رکھی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجوع اہل بیت عندهم التمر وفی روایت قال یا عائشہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ قالها مرتين او ثلاثا رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے، یعنی گھر میں اگر کھجور ہے تو گھر کے لوگ فقر و فاقہ میں نہیں ہے ورنہ بھوکے ہیں، اور اگر کھجور نہیں تو بھوکے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں سے متعلق ہے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کا گزارا صرف کھجور سے ہوتا تھا۔ اس حدیث میں کھجور کی فضیلت کا بیان ہے کہ گھر میں کھجور کا ہونا باعث برکت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھجور کو گھر میں ذخیرہ کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر صرف کھجور ہو اور کچھ نہ ہو تو پھر بھی آدمی کو یہ شکایت جائز نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو گھر میں کھجور رکھنے کی فضیلت بیان ہوئی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقعیا یأکل تمرا وفی روایت یأکل منہ اکلا ذریعا رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقعاء کی حیت میں بیٹھ کر کھجوریں کھاتے دیکھا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کھجوروں کو جلدی جلدی کھا رہے تھے۔ یہ اقعاء جو ہے، اقعاء یہ بیٹھنے کی ایک حیت ہے جس میں آدمی زانوں کو پاؤں یعنی گھٹنوں کو کھڑا رکھتا ہے۔ یہ ایک متواضع صورت ہے۔ ذریعاً جلدی جلدی کھانے کو کہتے ہیں، جلدی جلدی کھانا، شاید کسی وجہ سے جلدی میں تھی اسی لیے۔ تو یہ کھاتے وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت کا بیان ہوا۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔